السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ریٹ۔ ناظرین، بات کرتے ہیں، آج ہم ایک ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ ایک ٹرین ہزارہ ایکسپریس جو کراچی سے لاہور کی طرف آ رہی تھی، اس ٹرین کو حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً لگ بھگ 30 آدمی جہاں باق ہو گئے اور تقریباً 100 کے قریب جو تھے وہ ابھی تک زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ اور اس کے حوالے سے میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو اس وقت وزیر ریلوے کے وزیر ہیں، ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا صبح، تو دو چیزیں انہوں نے بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ شاید کہ تخریب کاری کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا یا پھر کوئی ٹیکنیکل وجہ تھی۔ تو اس میں مجھے چیز سمجھ نہیں آئی کہ ٹیکنیکل وجہ کیا ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل وجہ اگرچہ تھی بھی تو ٹیکنیکل وجہ کو ریزالو کون کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، یا اس کے لیے کوئی اور سے آپ نے کوئی کمیٹی بٹھانی تھی جس نے ان چیزوں کو ٹریس کرنا ہوتا ہے یا ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے؟ جب اتنا بڑا ایک ادارہ موجود ہے، اس میں آپ لوگوں کے پاس اتنا سا بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا تو اس کو ریزالو کیا جاتا۔ دوسری طرف وہ تخریب کاری والی بات تھی، تو تخریب کاری کے لیے کیا وہاں پر آپ کا یہ جو ریلوے ہوتا ہے، اس میں پولیس کا ایک پورا سیشن موجود ہوتا ہے جس میں اس کا آئی جی ایک الگ سے بنا ہوتا ہے۔ تو بھائی اتنی تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی یہ سٹیٹمنٹ دینا ایک بالکل سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے کہ آپ لوگ آخر کن چیزوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے کام کیا ہیں؟ جب آپ لوگوں کو جس چیز کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، رسپانسبلٹی، آپ اس کو بھی اگر پراپر سے نہیں دیکھتے، پراپر سے اس کو حل نہیں کرتے، اس کے حل کی طرف نہیں جاتے، تو پھر کس چیز کی آپ دوا ہیں؟ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو ملک ڈیفالٹ آپ لوگوں نے کیا، اتنے آپ نے ہر جگہ پر جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کا بس نہیں چلتا، آپ پاکستان میں جتنی لیٹرینیں بنے ہوئی ہیں، واش روم بنے ہوئے ہیں، آپ اس پہ بھی کوئی وزیر بٹھا دیتے لا کے۔ تو اب یہ ساری چیزیں، ایک طرف ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے اتنے شش کے پروٹوکول ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان تمام چیزیں ہونے کے باوجود، آپ لوگوں کو ایک سسٹم پہ چیزیں کو لانے کے لیے ابھی تک کوئی، شاید اس کے علاوہ کوئی وسائل ضرورت ہیں جو اب تک شاید میرے خیال سے اب فرشتے ہی رہ گئے جو آئیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتائیں، تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو تیسری چیز تھی، وہ سعد رفیق صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جناب اس میں صبح جب میں اٹھا تو میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ تو خواجہ صاحب دعائیں کریں تو کیا میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے جب صبح دعا کی تو دعا کے اثرات اللہ تعالیٰ تو ضرور اس پہ نوازتا ہے، لیکن اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں اونٹ کو رسی سے بھی نہ باندھیں اور دعاؤں کے ذریعے اس کو کھڑا کر دیں اور سوچیں کہ یہ یہاں سے کہیں ہلے گا نہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ صرف آپ کے گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ خان صاحب کو نااہل کر کے ان کو جیل میں ڈال دینا، یا باقی لوگوں کو جو آج تک ٹرینڈ چلتا رہا؟ تو کیا تمام تر چیزوں سے عوامی مفاد جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ عوام کا مفاد اس میں کہاں ہوگا کہ خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈال دیا؟ کیا یہ عوامی مفاد تھا؟ آپ کے باجوڑ میں اس وقت پچھلے چند روز ہی آپ نے دیکھا کہ کتنی لاشیں اٹھائی۔ کیا پاکستان اب انہی چیزوں کی طرف رہ گیا ہے کہ جب نہ آپ سے معیشت سنبھل رہی ہے، نہ آپ نے ملک کو کسی اخلاقی ایک منظر نامہ پیش کیا ہے، اب یہاں پر جو باقی چیز رہتی سہتی تھی وہ آپ کے نالائکیوں کے نظر یہ ہوتا جا رہا ہے آئے روز پاکستان کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے یہ اس قوم کی، اس ملک میں رہنے والوں کی، کہ جب سے یہ نحوست آئی ہوئی ہے پاکستان میں، جب سے یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں یہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے اوپر، اس دن سے لے کر آج دن تک بھی پاکستان میں شاید ہی کوئی دن ایسا آیا ہو جس کے اندر خوشخبری ملی ہو۔ آپ نے روس سے تیل لیا، خوشخبری بتائی، لیکن اس کا بیڑا غرق کیا۔ مزید آپ نے وہ جب گندم لی تو اس کا بیڑا غرق کیا۔ کون سی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت آپ نے اس ملک کو ایک اچھا ریپرزینٹ کیا ہو، جس کی وجہ سے ملک کے رہنے والے لوگ خوشحال زندگی گزارنے کی طرف کوئی ایک سا اقدام آپ بتا دیں؟ ہم اپنی تمام تر جتنی بھی باتیں ہیں ان سے رجوع کر لیتے ہیں۔ خدا را دفع کریں ان تمام چیزوں کو، اب کا اقتدار، آپ کی اپنی ایک سیاست، یہ گندم سیاست کو اٹھائیں، ملک کے باسیوں کے لیے سوچیں۔